شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الجن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو وحی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے۔ تو کہا انہوں نے بلا شبہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن بڑا عجیب جو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف، اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور یہ کہ بہت اعلیٰ و رفیع ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا، اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلافی حق باتیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ، اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور، اور یہ کہ وہ بھی یہی گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے، اور کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد اللہ کسی کو، اور ہم نے ٹولا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے داروں سے اور شعلوں سے، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سن گن لینے کی جگہوں پر، لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ رب نے راہ راست دکھانا ہے، اور یہ کہ ہیں ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں اور طرح کے، گویا ہیں ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہرا سکتے ہیں اس کو بھاگ کر، اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر، تو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے ڈر نہ ہوگا کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں حق سے منحرف، تو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ، اور جو منحرف ہوئے حق کے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ضرور سیر اب کرتے ہیں ہم انہیں ڈھیروں پانی سے تاکہ آزمائیں ہم انہیں اس طرح، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی آیات سے مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا نہ پکارو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے تو تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے، ان سے کہیے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو، ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا، ان سے کہیے کہ ہرگز نہیں بچا سکتے مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی اور ہرگز نہیں پا سکتا،
پاتا میں مجھ کے سوا کوئی جائے پناہ میرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، اور جو شخص بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ، رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے، اور کس کا جھوٹا کم ہے تعداد میں۔ ان سے کہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس میں ڈرایا جا رہا ہے تم کو، یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت۔ وہ عالم الغیب ہے، پس نہیں مطلع فرماتا وہ اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے ان کے ماحول کا، اور شمار رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر۔